خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 مد۔ مد کیا ہوتی ہے؟ جب کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف آ جائے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ الف ہے یا حمزہ؟ الف کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ الف آئے گا جس کے اوپر کوئی علامت کوئی حرکت نہیں ہوگی، وہ الف ہوگا اور زبر کے ساتھ آئے گا تو وہ مد بنائے گا، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر۔ اور مد میں اور کیا آتا ہے؟ پیش والی مد آتی ہے، جب پیش کے ساتھ واو ساکن مل جائے، ٹھیک ہے۔ پھر زیر والی مد آئے گی، کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہوگی اور اس کے ساتھ یا ساکن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے 4 لائنیں پڑھ لی تھیں، آج ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے اونچی آواز میں، ٹھیک ہے۔ فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی، ہ زبر الف ہ، ہ پیش واو ہو، ہ زیر یا ہی، ہ ہو ہی، یا زبر الف یا پیش واو یو، یا زیر یا ی، یا یو یی، حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای۔ اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو الف اور حمزہ میں کنفیوژن ہے۔ ابھی جو پریویس لیسن سنایا گیا اس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے الف جو حمزہ بن چکا تھا اس کے اوپر حرکات تھیں، ان کو اس الف کو یعنی کہ اس حمزہ کو انہوں نے الف ہی پڑھا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی الف جس کے اوپر حرکات آ جائیں، چاہے وہ جزم ہی کیوں نہ ہو، وہ ساکن ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اس کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے اور وہ ساکن ہے، تب بھی وہ حمزہ بنے گا، اور اس حمزہ ساکن جو ہے اس کے اوپر جھٹکا لگتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس میں زبر جب لکھی گئی تو حمزہ پراپرلی لکھا گیا، پھر آگے جب پیش لکھی گئی، پیش والی مد، اس میں الف کے اوپر پیش لگائی گئی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے کیا؟ حمزہ پیش واو او، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے الف کے نیچے زیر لگا کے آگے یا لکھا ہوا ہے، اس کو بھی ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، حمزہ زیر یا ای، ٹھیک ہے۔ ہر وہ الف جس کے اوپر کوئی بھی حرکت لگ گئی ہے وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ الف نہیں ہے، اس کو ہم حمزہ پکاریں گے، وہ حمزہ ہے، اب الف نہیں ہے۔ اور الف کو کون سا ہوتا ہے پھر؟ جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، تب وہ اپنی ساؤنڈ دیتا ہے مد والی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی آیت میں ویسے ہی حمزہ الف آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر نہیں ہے، تو وہ اپنی ساؤنڈ نہیں دے گا، وہ بس لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، هو الذی، ہو والذی، ہا پیش ہوں، واو زبر لام، ول لام زبر لا، هو اللہ، ذال زیر یا ذی، اس کو جب ہم لکھتے ہیں هو الذی کو، تو اس میں ہا اور واو کو جوڑیں گے، آگے 2 دفعہ الف آئے گا، پھر آگے لام، اس کے اوپر تشدید ہوگی، پھر نیچے زیر ہوگی، پھر آگے ذال اور یہ یا جڑی ہوئی ہوں گی، هو الذی۔ اب یہ جو ہم آپ کو ملے گا هو الذی، اس ایگزامپل کے اندر اس میں 2 دفعہ الف لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔
لکھے جائیں گے، لیکن وہ اپنی ساؤنڈ جو مد والی ساؤنڈ ہے جو زبر کے ساتھ ملنے سے آتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب زبر ساتھ ملے۔ اب آپ کہیں گے کہ هو الذی میں واو کے اوپر زبر ہے تو صحیح، پھر ہم نے ساؤنڈ کیوں نہیں دی الف کی، الف کا مد کیوں نہیں بنا؟ وہ اس لیے کہ نیکسٹ آگے آ رہی ہے تشدید لام کے اوپر۔ جب تشدید آ جائے تو تشدید پچھلی والی حرکت کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے، تو بیچ والے جتنے بھی حروف ہوں گے وہ سائلنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ هو الذی، واو زبر لام، اب بیچ میں الف اگر آگے لام کے اوپر تشدید نہ ہوتی تو پھر ہم ہوا پڑھتے اس کو، اگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں، لیکن اب یہاں پہ تشدید ہے تو هو الذی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ سو آپ کو حمزہ اور الف کی ڈفرینسیشن، اس کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی۔ دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی۔ زال زبر الف زا، نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زال ہے، زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، اس میں سیٹی کی آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ زال زبر الف زا، زال پیش واو زو، زال زیر یا زی، زا زو زی۔ سین زبر الف سا، اب آپ دیکھیں یہاں پہ پراپرلی سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو سی۔ شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، شا شو شی۔ صاد زبر الف صو، یہ اب گرین لیٹر آ گیا حروف مستعلیہ میں جو کہ پر حروف ہوتے ہیں، صاد، ٹھیک ہے؟ صاد پیش واو صو، صاد زیر یا سی، صو صو سی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آج کا ہمارا مد کا نورانی قاعدہ کا لیسن۔ اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کی آج ہم لاسٹ آیت پڑھیں گے الحمدللہ۔ 3 آیات پڑھ لی تھی، آج ہم آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم، یا زبر یا، کاف پیش لام کل، یا کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کل ہو۔ اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز کلیئر کرتی چلوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ اس کو یکن لہو پڑھتے ہیں، یہ نون سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی ساؤنڈ جب لام ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے پچھلی حرکت کے ساتھ تو نون ساکن بیچ میں سے سائلنٹ ہو جائے گا بالکل۔ یکن لہو پڑھیں گے اس کو، یکن لہو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر آپ ایسا کر بھی رہے ہیں تو اپنی کریکشن کر لیجئے، اور مائٹ بھی کافی لوگوں کو یہ پتہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احدن،
ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کچھ چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کاف پیش لام کل ہو جائے گا, نون بالکل نون کی آواز بالکل سائلنٹ ہو جائے گی, ہم نے نون کی آواز نہیں نکالنی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. ولم یکن لہو, اور ہا الٹا پیش ہے تو ولم یکن لہو نہیں پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. مد اصلی ہے, نقصان حرف نہیں کرنا, شارٹ نہیں کرنا ہے, اس کو ہو ہی پڑھنا ہے, اور اس کو اتنا لمبا بھی نہیں کر دینا کہ مد بن جائے. ولم یکن لہو. ٹھیک ہے. آگے ہے کوفون. کچھ لوگوں کو یہ اکثر میں سنتی رہتی ہوں تو وہ کافو پڑھ دیتے ہیں اس کو, یہاں پہ تبدیلی حرکات کر دیتے ہیں. تو کو, کاف پیش کو شارٹ, کاف پیش کو, فا پیش فو, کوفو, لمبا نہیں کرنا. کوفو ون, یہاں پہ اس طرح کی ساؤنڈ بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ آگے حروف ہلکی آ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ ایک رول بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. ہم نون ساکن اور تنوین کی قوانین انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کیونکہ ایڈوانس لیول پہ آتے ہیں, تو تھوڑا ہم بعد میں اس کو کریں گے. ابھی سے کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی, کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. کوفو ون. فی الحال آپ کو جو میں پڑھا رہی ہوتی ہوں بس اس کو آپ نوٹ کر لیں, اپنے قاعدہ یا قرآن جو بھی آپ کے پاس جس میں سے آپ پڑھ رہی ہیں اس کے اوپر کچی پینسل سے, لیڈ پینسل سے آپ لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے. یا بال پوائنٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کوفون احد. ٹھیک ہے جی. اب ہم پوری صورت پڑھ لیتے ہیں پیچھے سے روانی کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اچھا, اس میں جو کامن مسٹیکس ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی, سب کی نہیں, وہ یہ تھیں. اب جیسے ولم یلد ہے, یا زبر یا شارٹ ہے, ولم یالد نہیں ہے. آگے ولم یولد ٹھیک پڑھا آپ لوگوں نے, ولم یولد. ٹھیک ہے. اب یو کیونکہ مد اصلی میں ہے تو لوگ اس کو ساؤنڈ کو میچ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اس کو لم یالد ولم یولد پڑھا ہے. اس طرح نہیں ہے, یہ ہے لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے. یو لمبا ہوگا لیکن یا زبر یا جو پہلے آ رہا ہے وہ شارٹ ہوگا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.